معزز سامعین حضرات، تسلیم عارف اور ان کے ہمنوا آپ سے مخاطب ہیں۔ ہمارے بہت سارے دوستوں کے ہمارے پاس خط آئے اور کچھ لوگوں کی بے حد فرمائش بھی ہے کہ ہم اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سوانح حیات آپ حضرات کو سنائیں۔ ہماری بھی کافی دن سے یہ تمنا تھی، دلی خواہش تھی کہ جیسے ہم نے اور بزرگوں کی سوانح حیات آپ حضرات کو سنائی ہے، اسی طریقے سے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی سوانح حیات بھی قوالی کے انداز میں آپ حضرات کو سنائیں۔ سامعین حضرات، آج آپ کی وہ فرمائش اور ہماری دلی خواہش دونوں ہی پوری ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ کلام لکھا ہے ہندوستان کے مشہور و معروف شاعر جناب حاجی شوق وزیر گنجوی صاحب نے، میوزک سے سنوارا ہے آلوین براؤن نے۔ یہ پیشکش ہے سپر کیسٹ انڈسٹریز لمیٹڈ اور گلشن کمار کی، اور سامعین اس کیسٹ کے معاون ہیں الفا ساؤنڈ سسٹم بدایوں۔ تو لیجئے ملاحظہ فرمائیے، شان اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش ہے، ملاحظہ فرمائیے۔ نہیں ہے حد کوئی اللہ تعالی تیری رحمت کی، ہوا وہ ذرہ رشک مہرماں جس پر عنایت کی، الہی شوق کو توفیق دے صدقہ شہیدی کا، کرے منظوم سیرت پاک اپنے اعلیٰ حضرت کی۔ شوق وزیر گنجوی کہتے ہیں کہ خدائے پاک کے ہم سنیوں پر کتنے احسان ہیں، بنایا ہم کو انسان امت محبوب یزداں ہیں، بھٹک سکتے نہیں اے شوق ہم راہ حقیقت سے، زہ قسمت ہمارے راہبر احمد رضا خان ہیں۔ اسی لیے کہنا ہے، کروں ہم دو ثنا پہلے میں اس رب دو عالم کی، کہ جس نے کائنات دو جہاں پل میں منظم کی، جس نے کائنات دو جہاں پل میں منظم کی، جس نے کائنات دو جہاں پل میں منظم کی۔ کروں ہم دو ثنا پہلے میں اس رب دو عالم کی، کہ جس نے کائنات دو جہاں پل میں منظم کی، کہ جس نے کائنات دو جہاں پل میں منظم کی، جس نے کائنات دو جہاں پل میں منظم کی، جس نے کائنات دو جہاں پل میں منظم کی۔ لیجئے سامعین، یہ پہلا بند جس میں خدائے تعالیٰ اور اس کے پیارے محبوب کی تعریف، ملاحظہ فرمائیے گا۔ وہی معبود ہے سب کا، وہی حاجت روا سب کا، وہی خالق ہے سب کا، اور وہی ہے رہنما سب کا،
جسے چاہے وہ ذلت دے، جسے چاہے وہ عزت دے، جسے چاہے گدائی دے، جسے چاہے حکومت دے، شریک اس کا نہیں کوئی، نہ اس سا دوسرا کوئی، نہ اس کی ابتدا کچھ بھی، نہ اس کی انتہا کوئی، وہی ہے مالک و مختار بے شک دونوں عالم کا، حیات و موت کا مالک وہ داتا شادی و غم کا، محمد مصطفیٰ کو شان محبوبی عطا کی ہے، بیاں جو ہو نہیں سکتی وہ ہر خوبی عطا کی ہے، درود پاک بھیجو با ادب محبوب داور پر، سبھی ان کے صحابہ پر، تمامی آل اطہر پر، سبھی ولیوں کو تیرے یا الہی یاد کرتا ہوں، سبھی کے صدقے میں مولا طلب امداد کرتا ہوں، تو اپنے خاص بندوں کی عقیدت دے، محبت دے، ثناگر کر مجھے اپنا، مجھے ذوق عبادت دے، تخیل کو میرے پرواز اعلیٰ تو عطا کر دے، مجھے زور سخن سچا میرے یا رب عطا کر دے، مخاطب ہوتا ہوں اب دوست تو اہل عقیدت سے، کریں دل کو منور نغمے نور حقیقت سے، چنو دامن میں اپنے پھول اب سچی عقیدت کے، سنو اب شوق سے حالات اپنے اعلی حضرت کے، سنو اب شوق سے حالات اپنے اعلی حضرت کے، سنو اب شوق سے حالات اپنے اعلی حضرت کے، سنو اب شوق سے حالات اپنے اعلی حضرت کے۔ حقیقت ہے عیاں سب پر امام احمد رضا خاں کی، کہ شہرت ہے جہاں میں عاشق محبوب یزداں کی، صلہ بخشا خدا نے آپ کو کارین کوئی کا، علم لہرایا کل عالم میں ان کی راست گوئی کا، قلم سے آپ نے تبلیغ کے جوہر دکھائے ہیں، فصاحت کے زباں سے آپ نے دریا بہائے ہیں، ہوا مقبول عالم دوست تو رنگے سخن ان کا، خدا کی رحمتوں نے آ کے چوما ہے دہن ان کا، نہارے آپ ہمت رہزنوں کی کج ادائی سے، لگایا کارواں منزل پہ اپنی رہنمائی سے، ڈبونے کشتی سنت کئی طوفان اٹھے تھے، مبلغ بن کے ایک دم دشمن ایمان اٹھے تھے، کیا تھا دشمنوں نے دعوی سنت کے مٹانے کا، انہیں یہ زوم تھا رخ پھیر دیں گے ہم زمانے کا، کسی کی فاتحہ ہوگی نہ محفل عرس کی ہوگی، کہیں بھی اب نہ بزم عید میلاد النبی ہوگی، کسی کا اب نتیجہ 10واں اور 40واں ہوگا، مزاروں کا نہ قبرستان میں نام و نشاں ہوگا، مجاہد اعلی حضرت
جس گھڑی میدان میں آئے تو وہ سارے ستمگر قہر کے طوفان میں آئے، جو ڈالے دشمنوں پر سنیت کے آپ نے پھندے، زمیں پر منہ کے بل آ کر گرے سب ذہن کے گندے۔ صدا گونجی کے دیکھو عاشق محبوب یزداں ہیں، امام احمد رضا خاں ہیں، امام احمد رضا خاں ہیں، امام احمد رضا خان ہے، 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 امام احمد رضا خان ہے۔ ڈبونے کشتی سنت کئی طوفان اٹھے تھے، مبلغ بن کے ایک دم دشمنے ایمان اٹھے تھے، کیا تھا دشمنوں نے دعویٰ سنت کے مٹانے کا، انہیں یہ زوم تھا رخ پھیر دیں گے ہم زمانے کا، کسی کی فاتحہ ہوگی نہ محفل عرس کی ہوگی، کہیں بھی اپنا بزم عید میلاد النبی ہوگی، کسی کا اپنا تیجا 10واں اور 40واں ہوگا، مزاروں کا نہ قبرستان میں نام و نشاں ہوگا۔ مجاہد اعلیٰ حضرت جس گھڑی میدان میں آئے تو وہ سارے ستمگر قہر کے طوفان میں آئے، جو ڈالے دشمنوں پر سنیت کے آپ نے پھندے، زمیں پر منہ کے بل آ کر گرے سب ذہن کے گندے۔ صدا گونجی کہ دیکھو عاشق محبوب یزداں ہیں، امام احمد رضا خاں ہیں، امام احمد رضا خاں ہیں۔ لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے سنیے گا، خدا کے فضل سے اور جذبہ عشق محمد سے گئے احمد رضا خاں پار اس طوفان کی حد سے، پچھاڑا اس کو دم میں جو بھی ان کے سامنے آیا، کیا سرمار کا اور پرچم سنت کو لہرایا، اگر پر وقت یہ احمد رضا کا کام نہ ہوتا، زمانے میں کہیں مشہور ان کا نام نہ ہوتا، سلامی پیش کرتا ہے ادب سے اب میرا خامہ، کہ لکھنا چاہتا ہوں اعلی حضرت کا نسب نامہ۔ سامعین حضرات، یہاں سے اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب نامہ یعنی شجرہ ملاحظہ فرمائیے گا۔ سنو اب جد امجد کون تھے احمد رضا خاں کے، کہاں کے رہنے والے تھے، بریلی کس طرح آئے، سعید اللہ خاں افغانی جو ایک مرد مجاہد تھے، وہ تھے قندھار کے ساکن، بہادر اور عابد تھے، رسول پاک سے سچی محبت اور عقیدت تھی، عمل میں آپ کے آقا کی سنت اور شریعت تھی، وطن سے وہ حکومت مغلیہ کے دور میں آئے، کہ ہجرت کر کے وہ قندھار سے لاہور میں آئے، وہ پھر تشریف لائے دہلی کے دربار شاہی میں، ہوئی توقیر ان کی خوبوس فرما روائی میں، بڑی عزت سے ان کو شاہ نے مہمان ٹھہرایا، کہ ان کے چہرہ انور میں نور حق نظر آیا، شجاعت جنگ کا پایا خطاب اللہ کی رحمت سے، ہوئے
ہوئے پھر شش ہزاری عہدے پہ فائز مسرت سے، ہوئے پھر شش ہزاری عہدے پہ فائز مسرت سے، ہوئے پھر شش ہزاری عہدے پہ فائز مسرت سے، ہوئے پھر شش ہزاری عہدے پہ فائز مسرت سے۔ سامعین حضرات، اعلیٰ حضرت کے جد امجد سعید اللہ خان افغانی جو ایک مرد مجاہد تھے، قندھار کے رہنے والے تھے، رسول پاک سے بے حد عقیدت اور محبت تھی۔ مغلیہ دور میں آپ قندھار سے ہجرت کر کے لاہور آ گئے اور پھر وہاں سے دہلی دربار شاہی میں آ گئے۔ شہنشاہ نے ان کی بڑی عزت اور توقیر کی، کیونکہ ان کے چہرے انور میں نور حق نظر آیا اور شجاعت جنگ کا خطاب بھی آپ نے پایا تھا دربار شاہی سے۔ اس کے بعد آپ کا نسب نامہ آگے کس طرح ہے، سماعت کیجیے گا۔ سعادت یار خاں ان کے پسر تھے، فوج کے افسر، شہنشاہ خوش ہوا ان سے کیے جب کام کچھ بہتر، حکومت نے مہم پر ان کو روہل کھنڈ میں بھیجا، فتح پائی تو یہ فرمان شاہی آپ کو پہنچا۔ حضرات، یہ روہل کھنڈ کا علاقہ بریلی، بدایوں، شاہجہاں پور، پیلی بھیت اور رامپور کو ملا کر یہ سارے علاقے کو روہل کھنڈ کہتے ہیں، اور اسی علاقے میں آپ کو بھیجا گیا۔ لیکن اس کے بعد جب آپ یہاں فتح پاتے ہیں تو فرمان شاہی آپ کے پاس آتا ہے کیا؟ بنایا تم کو صوبے دار اعلیٰ اس حکومت کا، کہ روہل کھنڈ میں لہراؤ تم جھنڈا شجاعت کا، یہ لے کر حکم نامہ شاہی قاصد آپ تک پہنچے، مگر بیمار ہو کر گئے وہ کوچ دنیا سے۔ سعادت یار خاں ان کے پسر ایک خان اعظم خاں تھے، علم معرفت کے نور سے معمور قلب و جاں، فضا بھائی بریلی کی تو وہ ٹھہرے بریلی میں، بنایا آستاں اپنا سا ایک اچھی حویلی میں، ہوئی رغبت انہیں ایسی ریاضت اور عبادت سے کہ لکھ کر دے دیا استعفیٰ از خود ہی وزارت سے۔ وہ دنیا کے جھمیلوں سے بہت بیزار رہتے تھے، خدا کی یاد میں دن رات وہ سرشار رہتے تھے، نوازا عشق سے اپنے انہیں جب شاہ بدہاں نے، ولایت کا دیا درجہ انہیں اللہ تعالیٰ نے، ہمیشہ راست گوئی آپ نے اختیار فرمائی، قیام حق دیا غفلت سے اپنی قوم چونکائی۔ عزیزوں با کرامت اولیاء میں ہے شمار ان کا، بریلی شہر میں رحمت بدامہ ہے مزار ان کا، بریلی شہر میں رحمت بدامہ ہے مزار ان کا، بریلی شہر میں رحمت بدامہ ہے مزار ان کا، بریلی شہر میں رحمت بدامہ ہے مزار ان کا۔
اس وقت آپ اعلیٰ حضرت کا نسب نامہ سن رہے ہیں۔ سعادت یار خان، ان کے ایک پسر خان اعظم خان جو بریلی کی آب و ہوا دیکھ کر یہیں ٹھہر جاتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ کچھ دن یہاں رہے تو یہاں کی آب و ہوا اتنی راس آئی، یہیں رہنے لگے۔ آپ کو ولایت کا درجہ اللہ تعالیٰ نے دیا اور بریلی شہر میں ہی آپ کا مزار ہے۔ ان کے بعد آپ کا نسب نامہ آگے کس طرح ہے، سماعت کیجیے گا۔ انہی کے ایک پسر حافظ تھے جو کاظم علی خان تھے، بدایوں کے وہ حاکم تھے، نہایت نیک انسان تھے۔ ملا تھا ان کو منصب فوج کے 200 سواروں کا، حفاظت کے لیے دستہ الگ تھا پہرے داروں کا۔ ملے تھے 8 گاؤں دوست و جاگیر میں ان کو، مہارت خوب حاصل تھی فن شمشیر میں ان کو۔ تھے ان کے بیٹے قطب الوقت مولانا رضا علی، حکومت نے بہت کی پیشکش ایک اعلی منصب کی، مگر دل ان کا رنگے معرفت میں رنگ گیا ایسا کہ شاہی منصبوں سے آپ نے انکار فرمایا۔ مزاج ان کا سا تھا وہ عالمانہ اور فقیرانہ، پسند آیا نہیں اس واسطے اعزاز شاہانہ۔ نوازا تھا عنایت سے مدینے والے آقا نے، دیا تھا ظاہری اور باطنی علم اللہ تعالیٰ نے۔ پھر ان کے تھے پسر حضرت نقی خان، ایک عالم تھے، رسول پاک کے شیدائی تھے، سنت پہ قائم تھے، علوم ظاہری اور باطنی والد سے سیکھے تھے، رضائے حق کے عشق مصطفیٰ میں جام پیتے تھے۔ لگن تھی ان کو سچی بس عبادت اور ریاضت کی، کیا کرتے تھے وہ دن رات پابندی شریعت کی۔ بڑی ہی شان والا اعلی حضرت کا گھرانہ تھا کہ ان سب پر شریعت معرفت کا ایک خزانہ تھا۔ ان سب پر شریعت معرفت کا ایک خزانہ تھا، ان سب پر شریعت معرفت کا ایک خزانہ تھا، کہ ان سب پر شریعت معرفت کا ایک خزانہ تھا۔ سامعین حضرات، کاظم علی خان جو بدایوں کے حاکم تھے اور ان کے بعد ان کے بیٹے قطب الوقت مولانا رضا علی، حکومت نے بہت پیشکش کی ایک اعلیٰ منصب کی، لیکن آپ نے انکار فرما دیا، اور اس کے بعد آپ کے نسب نامے میں نام آتا ہے حضرت اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے والد محترم حضرت نقی خان کا۔ تو لیجیے ملاحظہ فرمائیے، اس بند میں آپ سنیں گے کہ کس طریقے سے اعلیٰ حضرت کی پیدائش کس تاریخ کو کون سی سن ہجری میں ہوئی، دن کیا تھا اور وقت کیا تھا، سماعت کیجیے گا۔ نوازا فضل سے اللہ تعالیٰ نے بریلی کو، خصوصاً شہر میں حضرت نقی خان کی حویلی کو، کہ 10 شوال 1272 سن تھی وہ ہجری، مبارک روز شنبہ تھا، مبارک نیک سات تھی، ظہر کے وقت پیدائش ہوئی جب اعلیٰ حضرت
تو سب گھر پر ہوئی برساتی کنورے مسرت کی، زہے قسمت بریلی شہر کی تقدیر یوں جاگی کہ نور حق سے چمکا شہر ظلمت ایک دم بھاگی، شبیہ اعلی حضرت دیکھ کر سب گھر ہوا شاداں، خصوصاً والدہ والد ہوئے تقدیر پر نازاں، برائے خیر مقدم خوش ہوائیں جھومتی آئیں، خدا کی رحمتیں بھی پیار سے منہ چومتی آئیں، محمد نام پہلے اور پھر احمد رضا رکھا، مبارک نام المختار تاریخی ولادت کا، ولادت کی خبر سن کر سبھی دیدار کو آئے، دعائیں دیں سبھی نے اور خوشی کے پھول برسائے، شبیہ پاک پر ان کی عجب تھا نور کا عالم، خدا کی خاص رحمت کا سبب تھا نور کا عالم، مسرت اس قدر تھی کیف ساتاری تھا ہر دل پر، نظر آتا تھا سارے گھر میں ایک رحمت بھرا منظر، نبی کے عشق کی نعمت خدا سے لے کے آئے تھے، اسی باعث خدا کی رحمتوں کے ان پہ سائے تھے، اسی باعث خدا کی رحمتوں کے ان پہ سائے تھے، اسی باعث خدا کی رحمتوں کے ان پہ سائے تھے، اسی باعث خدا کی رحمتوں کے ان پہ سائے تھے۔ شوال 1272 ہجری شنبے کے روز ظہر کے وقت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بریلی شہر میں پیدا ہوئے، پہلے آپ کا نام محمد اور پھر بعد میں احمد رضا رکھا گیا اور تاریخی نام المختار ہے، اس کے بعد آگے کیا ہوا حضرات سماعت کیجیے گا، گزارے 3 سال ایسے نقی خاں کے گلستان میں کہ جیسے مسکراتی ہے کلی فصل بہاراں میں، کوئی جب سے برس کی عمر تو والد سے یہ بولے کتابیں آپ پڑھتے ہیں ہمیں بھی تو پڑھا دیجئے، ہوئی بسم اللہ خوانی خیر سے جب آپ کی ایک دن سوالی آپ اور اللہ دائم مصطفیٰ ضامن، پڑھایا لام الف تو آپ بولے پڑھ چکے یہ تو، دوبارہ کس لیے پھر لام الف پڑھنے کو کہتے ہو، لگایا پیار سے ان کو گلے تب جد امجد نے، دیا راز نہا پھر علم کا سب جد امجد نے، کسی آیت پہ ٹوکا آپ کو استاد عالی نے، صبر ہے حرف کے اوپر رضا کچھ دیکھ کر پڑھیے، مگر حضرت زبر پڑھتے نہ تھے بس زیر پڑھتے تھے، کلام پاک جب دیکھا تو حضرت ہی صحیح نکلے، کتابت میں تھی غلطی پھر درستی کی گئی اس کی، جو پوچھا تو کہا میری زبان غلطی نہ کرتی تھی، سلام ایک طفل نے مولانا صاحب کو کیا آگے، جواب اس کو دیا مولانا نے جیتے رہو بیٹے، کہا یہ اعلی حضرت نے
جواب یہ تو نہیں اس کا، سلام اس نے کیا عربی بدل عربی ہی میں ہوتا۔ یہ سن کر مولوی صاحب ہوئے خوش اور دعائیں دیں، ذرا سی عمر میں کیا کیا رضا نے خوبیاں پائیں۔ ابھی بسم اللہ خوانی کے لیے 1 سال گزرا تھا، قرآن پاک حضرت نے بخوبی پڑھ لیا پورا، قرآن پاک حضرت نے بخوبی پڑھ لیا پورا، قرآن پاک حضرت نے بخوبی پڑھ لیا پورا، قرآن پاک حضرت نے بخوبی پڑھ لیا پورا۔ جب آپ کی عمر پاک 3 سال کی ہوئی تو ایک دن آپ اپنے والد ماجد سے کہنے لگے کہ آپ تو کتابیں پڑھتے ہیں، ہمیں بھی تو پڑھائیے۔ اور ایک دن پھر آپ کی بسم اللہ خوانی ہوتی ہے، آپ کو لام الف پڑھایا جاتا ہے۔ لام الف جب آپ کو پڑھایا جاتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ دوبارہ کس لیے ہمیں یہ لام الف پڑھنے کو کہا جا رہا ہے، ہم تو یہ پڑھ چکے ہیں۔ یہ سن کر آپ کے جد امجد نے آپ کو پیار سے گلے لگا لیا اور پھر بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ ایک بار آپ نے کسی آیت پر استاد علی نے جب کہا تھا تو ٹوکا تھا۔ استاد کہتے تھے کہ زبر ہے لیکن آپ زیر پڑھتے تھے، لیکن جب واقعی دیکھا گیا کتاب میں تو کتابت کی غلطی تھی، پھر اس کو درست کیا گیا۔ ایک بار ایک بچے نے مولانا صاحب کو آ کر سلام کیا، السلام علیکم۔ مولانا صاحب نے کہا جیتے رہو بیٹے۔ اعلیٰ حضرت بھی وہیں موجود تھے، آپ نے مولانا صاحب سے بے ساختہ کہا کہ السلام علیکم کا یہ جواب تو نہیں، عربی میں اگر السلام علیکم کہا گیا ہے تو آپ عربی میں ہی اس کا جواب دیتے۔ یہ سن کر مولوی صاحب نے بہت دعائیں دی، بہت خوش ہوئے۔ اور دیکھیے ہمارے اعلیٰ حضرت نے ذرا سی عمر میں 3 سال کی عمر میں کیا کیا خوبیاں پائی تھیں۔ تو ابھی بسم اللہ خوانی کے لیے 1 سال گزرا تھا، قرآن پاک حضرت نے بخوبی پڑھ لیا پورا، اور اس کے بعد جب آپ کی عمر 6 سال کی ہوئی تو کیا ہوا، سماعت کیجیے گا۔ ہوئی جب 6 برس کی عمر پیارے اعلی حضرت کی، تو پہلی بار منبر پر گئے تقریر ایسی کی، جسے سن کر سبھی حیران تھے، عالم داد دیتے تھے، دعائیں خوب خوش ہو کر انہیں استاد دیتے تھے۔ بہائے آپ نے 2 گھنٹے دریا علم و عرفاں کے، کیا محظوظ سب کو ذکر سے محبوب یزداں کے، بیاں سرکار کی سیرت کا کچھ اس طور فرمایا، جو عاشق تھا رسول پاک کا وہ وجد میں آیا، عجب تنویر تھی تقریر کے اعلیٰ قرینے میں، کہ شمع عشق احمد جل اٹھی ہر ایک کے سینے میں، ہوئے جب 8 سالوں کے مجدد حضرت علی، حدیث النحو کی عربی زبان میں شرح لکھ ڈالی۔ اسی دن خواب ایسا اعلی حضرت کو نظر آیا، عظیم الشان ایک محل مصفا سامنے پایا، در و دیوار سب اس محل کے بے حد منور تھے، جناب مولوی کافی علیہ الرحمہ در پر تھے۔ اسی رات اعلیٰ حضرت کو ایک خواب نظر آیا، ایک محل ہے جس میں جناب مولوی کافی علیہ الرحمہ موجود ہیں،
اور وہ اعلیٰ حضرت سے کیا کہہ رہے ہیں سماعت کیجیے گا. کہا مولانا کافی نے رضا اس محل میں جاؤ، رسول پاک جلوہ فرما ہے دیدار کر آؤ. گئے احمد رضا اندر تو جا کر دیکھتے کیا ہے، جناب آمنہ کی گود میں سرکار والا ہے. یکایک شیر پینا چھوڑ کر ماں سے یہ فرمایا، میرا احمد رضا آیا، میرا احمد رضا آیا. میرا احمد رضا آیا، 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 میرا احمد رضا آیا. حضرت مولانا کافی آپ سے کہتے ہیں کہ اس محل کے اندر جاؤ، رسول پاک جلوہ فرما ہے، ان کا دیدار کراؤ. جب اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس محل میں جاتے ہیں تو جناب آمنہ کی گود میں سرکار والا کو دیکھتے ہیں. یکایک شیر یعنی دودھ پینا چھوڑ کر ماں سے یہ فرمایا، میرا احمد رضا آیا، میرا احمد رضا آیا. اس کے بعد حضرات سماعت کیجئے آگے کا واقعہ. سلام اپنا ادب سے پیش کر کے آ گئے باہر، کہا کافی سے دیکھایا نبی کا جلوہ انور. نبی کے عشق میں یہ کامیابی کی نشانی تھی، خوشی کا نور تھا چہرے پہ، دل میں شادمانی تھی. ہوئی جب عمر 14 کی تو اس منزل پہ آ پائے، فراغت علم سے پائی مجدد آپ کہلائے. رضاعت کا اسی دن مسئلہ تحریر فرمایا، دکھایا اپنے بابا جان کو تو یہ صلہ پایا. ذہانت دیکھ کر بیٹے کی بے حد خوش ہوئے بابا، اسی دن کام سونپا آپ کو فتویٰ نویسی کا. برس 19 کے جب ہو گئے ماں باپ نے سوچا، کسی پاکیزہ لڑکی سے کریں اب عقد بیٹے کا. فضل صاحب کی دختر نیک جو ارشاد بیگم تھیں، بفضل کبریا احمد رضا کے عقد میں آئیں. ہوئی سادہ طریقے سے وہ شادی اعلیٰ حضرت کی، کہ پابندی نبھائی سب نے احکام شریعت کی. وہ عالم با عمل تھے، پیروی سنت کی کرتے تھے، رسول پاک کی سیرت کی راہوں سے گزرتے تھے. امام احمد رضا خان سچے عاشق تھے محمد کے، نگاہوں میں سمائے رہتے تھے جلوے محمد کے. نگاہوں میں سمائے رہتے تھے جلوے محمد کے، نگاہوں میں سمائے رہتے تھے جلوے محمد کے، نگاہوں میں سمائے رہتے تھے جلوے محمد کے.
हजरात, जब आपको रसूल पाक का दीदार नसीब होता है, आप उस महल के अंदर अपना सलाम पेश करके बाहर आ जाते हैं और मौलाना काफ़ी से कहते हैं कि हम नबी का जलवे अनवर देख कर आ रहे हैं। सुभान अल्लाह, ऐसी नसीब, ऐसी किस्मत किसकी होगी। लेकिन हमारे आला हजरत फाज़िल बरेलवी कितने नसीब वाले थे जिन्हें सरकार दो आलम का दीदार नसीब हुआ। लेकिन जब आपकी उम्र 14 की हुई तो आपने इल्म से फरागत पाई और आप मुजद्दिद कहलाए। रज़ात का उसी दिन मसला जब आपने तहरीर फरमाया और अपने बाबा जान को दिखाया तो आपकी जहानत देखकर आपके बाबा जान ने आपको फतवा नवीसी का काम सौंपा। लेकिन जब और थोड़े से आप बड़े हुए, जवानी की दहलीज पर कदम रखा, 19 साल की उम्र जब आपकी हुई तो माँ बाप ने सोचा कि किसी पाकीज़ा लड़की से, शरीफ लड़की से आपकी शादी कर दी जाए। तो हज़रत फजल साहब की पुत्र नेक अख्तर, जिनका नाम इरशाद बेगम है, उनके साथ इमाम अहमद रज़ा खां का अक़्द होता है। और उसके बाद सादा तरीक़े से वो आपकी शादी होती है। सारी पाबंदियाँ जो शरीयत की होती हैं वो शादी के अंदर मौजूद थीं। वो आलिम बामल थे, पैरवी सुन्नत की करते थे, रसूल पाक की सीरत की राहों से गुजरते थे। इमाम अहमद रज़ा खां सच्चे आशिक थे मोहम्मद के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, निगाहों में समाये रहते थे जलवे मोहम्मद के। उसके बाद आपने आगे और क्या क्या इल्म सीखा, समात कीजिएगा हज़रात। फनूने इल्म सीखे आपने 59 बहमदिल्ला, किताबें 568 लिखी, ये फजल था रब का। सुनो एक वाक़या है शेर हक अहमद रज़ा खां का, कि हिजरी सन थी 1292 और माह रमज़ान था। मुहद्दिस एक वसी अहमद जलीलुल कद्र आलिम थे, जनाबे आला हजरत और वो दोनों चले घर से। इरादा था मुरादाबाद में दोनों के जाने का, जनाबे फजल रहमा शेख से मिलने मिलाने का। उधर ये शेख साहब ने कहा अपने मुरीदों से, इधर एक शेर हक आता है इस्तकबाल को चलिए। या फिर जाके इस्तकबाल बाहर आला हजरत का, उन्हें फिर घर में लाए और किया सामान दावत का। उन्हें ठहराया हुजरे में, फिर उसके बाद मजलिस की। कहा फिर आला हजरत से कि तुम में है ज़िया नूरी, है इश्क़े मुस्तफ़ा दिल में, ये तुम पर फजल रब्बी है। बड़ी दौलत तुम्हें अल्लाह ताला ने अता की है। मेरा जी चाहता है अपनी टोपी आपको दे दूं, मैं टोपी आपकी अब ओढ़ कर तस्कीन दिल पाऊं। गरज टोपी बदल कर ओढ़ ली दोनों ने दोनों की, वो टोपी शाह साहब की है पाकिस्तान में अब भी। कहा फिर फजल रहमाने रज़ा नूरे विलायत है, झुका देगा ये बातिल को खुदा की इस पे रहमत है। झुका देगा ये बातिल को खुदा की इस पे रहमत है। झुका देगा ये बातिल को खुदा की इस पे रहमत है। झुका देगा ये बातिल को खुदा की इस पे रहमत है।
सुना, कहा फिर फजल रहमान रजा नूरे विलायत है, झुका देगा ये बातिल को खुदा की इस पे रहमत है। और एक वाकया 1294 हिजरी का आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। आला हजरत किस तरीके से मारहरा जाकर मुरीद होते हैं, ये वाकया इस बंद में आप सुनने जा रहे हैं, मुलाहिजा कीजिएगा। ये हिजरी 1294 का वाकया सुन लो, जनाबे आला हजरत रोते रोते सोए एक शब को, तो देखा ख्वाब में के जद्द अमजद शाह रजा आए, उन्हें संदूक चीती और कहा मंजिल पे तुम पहुँचे, तुम्हारे दर्द दिल का अब तुम्हें मिल जाएगा दरमा। खुली जब आँख तो अहमद रजा खां थे बहुत शादा, मुअज्जम हजरते ताजुल फहूल आए बदायूं से, कहा अब आप मेरे साथ में मारहरा को चलिए। हजरत जब आपकी आँख खुलती है तो हजरत ताजुल फहूल, जिनका नाम अब्दुल कादिर बदायूनी है, बहुत बड़े आलिम हैं, और वो आपसे कहते हैं कि हमारे साथ मारहरा को चलिएगा। ये सुनकर आला हजरत ताजुल फहूल और आला हजरत इमाम अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी दोनों मारहरा की तरफ जाते हैं, और वहां जाकर किस तरीके से मुरीद हुए समाप्त कीजिएगा। ये सुनकर चल दिए और बाखुशी मारहरा जा पहुंचे, मुनव्वर दोनों के चेहरे थे क्योंकि दोनों आलिम थे, जो स्टेशन पे मारहरा के पहुंचे शान शौकत से, तो फरमाया ये खुश होकर जनाब अहमद रजा खां ने, मुझे खुशबू यहाँ आती है हजरत शेख कामिल की, गए दरबार में सैयद के जाकर दीद हासिल की, उन्हें आले रसूल आका ने देखा तो ये फरमाया, अरे शहजादे आओ इंतजार अब तक तुम्हारा था, बिठाया पास अपने प्यार से बैत भी फरमाया, तमामी सिलसिलों की फिर इजाजत दी बहमदिल्ला, अता की उनको एक संदूक की फौरन वजीफा की, जो थे अतियात साबिक बुजुर्गों के दे दिए वो भी, इजाजत दी बदायफ की तो दिल में मारफत भर दी, इमाम अहमद रजा खां को खिलाफत भी अता कर दी, इमाम अहमद रजा खां को खिलाफत भी अता कर दी, इमाम अहमद रजा खां को खिलाफत भी अता कर दी, इमाम अहमद रजा खां को खिलाफत भी अता कर दी। ताजुल फहूल, अब्दुल कादिर बदायूनी और इमाम अहमद रजा खां मारहरा के स्टेशन पर जब पहुंचते हैं, हजरात ये मारहरा शरीफ ज़िला एटा में एक छोटा सा कस्बा है और बुजुर्गों से माला माल है, कभी इत्तफाक हो तो यहाँ ज़रूर हाज़िरी दीजिएगा, इंशाअल्लाह तबीयत खुश हो जाएगी। आला हजरत के पीरो मुर्शिद हजरत आले रसूल साहब का मज़ार मुबारक भी यहीं है, और बहुत सारे बुजुर्गों के मज़ारात आपको यहाँ मिलेंगे। सामीन हजरात, आले रसूल साहब ने जब आपको देखा तो कहा, अरे शहजादे आओ, तुम्हारा ही इंतज़ार था, अपने पास बिठाकर मुरीद किया
اور پھر تمامی سلسلوں کی اجازت بھی آپ کو دے دی۔ اس کے بعد اجازت دی وظائف کی تو دل میں معرفت بھر دی، امام احمد رضا خان کو خلافت بھی عطا کر دی۔ جب آپ کو خلافت مل گئی تو اس کے بعد کیا ہوا، سماعت کیجیے گا۔ سبھی کو دیکھ کر یہ بات بے حد ہی تعجب تھا، جناب ابو حسین احمد نے دادا جان سے پوچھا، سنو دادا میاں ان کو یہ کیوں فوراً خلافت دی؟ سبھی دیگر مریدوں سے ریاضت خوب کروائی، کرائے سب سے چلے اور چوکی نان کھلوائی، تو اس کے بعد دو ایک سلسلے کی بس اجازت دی، انہیں فوراً ہی سارے سلسلوں کی کیوں اجازت ہے؟ سبھی عطیات بھی بخشے، عطا سند خلافت ہے، کہا یہ مسکرا کر خواجہ سید شاہ حسینی نے، چھڑائی سب کے دل سے زنگ چلوں اور وظیفوں سے، امام احمد رضا کے قلب کا ہے صاف آئینہ، ولی کامل ہے یہ ان پر خدا کی مہر ہے بیٹا، بفضل حق ملا ہے علم ان کو جد امجد سے، نوازا ہے خدا نے دولت عشق محمد سے، کتابیں جو بھی چھپواؤ دکھاؤ پہلے تم ان کو، کتاب ان کو دکھائے بن کوئی ہرگز نہ شائع ہو، پڑھائیں جو بھی یہ مضمون وہ میرا سمجھ لینا، عبارت جو گھٹائیں یہ اسے فوراً گھٹا دینا، انہیں اہل نظر سمجھیں گے دنیا والے کیا جانے، خدا و مصطفیٰ جانے یا اہل مصطفیٰ جانے۔ ملا میں خانہ مرشد سے جب ایک جام پینے کو، منور کر دیا جس نے یکایک ان کے سینے کو، منور کر دیا جس نے یکایک ان کے سینے کو، منور کر دیا جس نے یکایک ان کے سینے کو، منور کر دیا جس نے یکایک ان کے سینے کو۔ اعلیٰ حضرت کی کیا نرالی شان ہے، اس بند کو سن کر آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا، لیکن اعلیٰ حضرت کے بارے میں جناب حاجی شوق وزیر گنجوی صاحب کچھ یوں عرض کرتے ہیں، اعلیٰ حضرت ہے تو، ہر کام ہے اعلیٰ تیرا، سارے عالم میں بھلا کیوں نہ ہو چرچا تیرا، کون محدود کرے علم کا دریا تیرا، بحر اعظم سے بھی بڑھ کر ہے یہ قطرہ تیرا، دور ظلمت میں سبھی چھپ گئے مفتی لیکن مثل خورشید عیاں ہو گیا فتویٰ تیرا، اس پہ نصرت ہے فدا بارش رحمت اس پر، ہاتھ میں جو بھی لیے پھرتا ہے جھنڈا تیرا، تیرے ہر شعر کے ہر لفظ میں اعلیٰ حضرت چشم بینا کو نظر آتا ہے جلوہ تیرا، ایک بھٹکا ہوا سائل ہوں میں
جھولی بھر دے، لینے آیا ہوں تیرے در پہ میں صدقہ تیرا۔ کیوں نہ اٹھ جاتے حجابات تیری نظروں سے، مخزن عشق نبی بن گیا سینہ تیرا۔ اور مقطع میں کہتے ہیں کہ شوق ناچیز کہاں اور کہاں مدحت تیری، شعر جو کچھ بھی کہے یہ بھی ہے صدقہ تیرا۔ اور اس کیسٹ کے آخری بند میں جناب شوق وزیر گنجوی کیا کہتے ہیں؟ سامعین ابھی آپ کو آدھا واقعہ دوسری کیسٹ میں سننا ہے، لیکن اس کیسٹ کا یہ آخری بند ملاحظہ فرمائیے گا۔ ہوئی جب واپسی ماہرہرا سے آئے بریلی میں، مسرت کا سما تھا آپ کی ساری حویلی میں، عجب سنجیدگی چہرے پہ تھی وہ خوش جمالی تھی، نظر جس نے بھی ڈالی احتراماً پھر جھکا لی تھی، پڑھا میلاد تقریریں کی اور تبلیغ فرمائی، نبی کا عشق سینوں میں جگایا، زندہ سنت کی بہت تعریف کی، شاہ جی میاں نے اعلی حضرت کی، ہوئی شہرت زمانے میں خدا نے ان کو عظمت دی، جو بد مذہب تھے انسان اور جو بھی بد عقیدہ تھے، وہ گھبراتے تھے سب کے سب جناب اعلی حضرت سے، بجایا سنیت کا ڈنکا حضرت نے زمانے میں، گزارے رات دن تبلیغ میں پڑھنے پڑھانے میں، قلم نے آپ کے موتی بکھیرے وہ عقیدت کے کہ عامل ہو گئے تحریر پڑھ کر لوگ سنت کے، سبھی کشف و کرامت والوں نے تصدیق یہ کر دی، مجدد ہیں جناب احمد رضا شمشیر ہیں حق کی، نبی کے عشق کا دریا رواں ہے ان کے سینے میں، بظاہر وہ کہیں بھی ہوں مگر دل ہے مدینے میں، خدا نے دل دیا تھا ایسا جس میں نور ایمان تھا، ذہانت دیکھ کر ان کی ہر ایک انسان حیران تھا، سبھی علماء ملت اور ولیوں کے دلارے تھے، رسول پاک اور غوث الورا کے آپ پیارے تھے، رسول پاک اور غوث الورا کے آپ پیارے تھے، رسول پاک اور غوث الورا کے آپ پیارے تھے، سبھی علماء ملت اور ولیوں کے دلارے تھے، رسول پاک اور غوث الورا کے آپ پیارے تھے، رسول پاک اور غوث الورا کے آپ پیارے تھے، رسول پاک اور غوث الورا کے آپ پیارے تھے، رسول پاک اور غوث الورا کے آپ پیارے تھے، رسول پاک اور غوث الورا کے آپ پیارے تھے، رسول پاک اور غوث الورا کے آپ پیارے تھے۔ محترم حضرات، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں آپ حضرات نے پہلے کیسٹ میں سنا کہ کس طریقے سے آپ کے جد امجد قندھار سے لاہور ہوتے ہوئے مغلیہ دور میں دہلی آئے اور پھر کس طرح بریلی میں آباد ہوئے، اس کے بعد
आला हजरत की पैदाइश कब और किस तरह हुई और फिर आप किस तरह से हुजूर आले रसूल महरवी के मुरीद होते हैं, ये सारे वाक़यात आप हिस्सा अव्वल में सुन चुके हैं। लेकिन आला हजरत के आगे के वाक़यात हम कैसेट के दूसरे हिस्से में पेश कर रहे हैं, बगौर समात फरमाइएगा। मुअत्तर इसलिए थी जिंदगी अहमद रजा खां की, बहारें पाई थी इश्क़े मोहम्मद के गुलिस्तां की। किसी ने एक अरीज़ा लिख के भेजा आला हजरत को, लिखा था उसमें हाफिज आपको, बोले वो अब क्या हो, मैं हाफिज तो नहीं हूँ, लोग हाफिज मुझको कहते हैं, मैं इस काबिल नहीं हूँ, लोग जिस काबिल समझते हैं। भड़क उठे जो एकदम शोले जज्बात सीने में, लगे फिर हिफ्ज करने और हुए हाफिज महीने में। ये शान थी आला हजरत की। किसी ने एक बार एक अरीज़ा लिख के भेजा कि आपको लोग हाफिज कहते हैं, लेकिन आला हजरत फरमाने लगे कि मैं हाफिज तो नहीं हूँ, लेकिन लोग मुझे इस काबिल क्यों समझते हैं। आपके दिल में शोले जज्बात भड़क उठते हैं और फिर आपने अल्लाह के फजल करम से 1 महीने के अंदर ही पूरा कुरान पाक हिफ्ज कर लिया। सुभान अल्लाह। ये शान थी हमारे आला हजरत की। और उसके बाद क्या हुआ सुनेगा। ये सब अल्लाह की रहमत थी, ये सदका मोहम्मद का, कि इतनी जल्दी एकदम सीख जाना इल्म बेहद का। हुई जब उम्र 23 साल की तो धुन लगी ऐसी, किसी सूरत मुझे ज़ियारत हो मक्का और मदीना की। किया फिर पहला हज माँ बाप के साथ आला हजरत ने, दिखाई मंजिलें सब इश्क की उनको अकीदत ने। दोबारा हज किया जब हजरत अहमद रजा खां ने, बिरादर खुर्द और फर्जंद हिब्बा साथ थे उनके। बफजले की बुरिया दाखिल हुए जब शहर मक्का में, तो फैली आपकी आमद की शोहरत इस इलाके में। जो अहले इल्म थे मक्के में सबने की मुलाकातें, मसरत से हुए मानूस सुनकर आपकी बातें। मुदल्लिल आपकी तकरीर की जिस दम सदा गूंजी, तो चारों सिमत से एकदम सदाए मरहबा गूंजी। सबा से जब के इल्मे मारफत के फूल बरसाए, फजा नारों से गूंजी अहले महफिल वजद में आए। फजा नारों से गूंजी अहले महफिल वजद में आए। फजा नारों से गूंजी अहले महफिल वजद में आए। फजा नारों से गूंजी अहले महफिल वजद में आए। जब आप दूसरी बार हज बैतुल्लाह के लिए गए तो आपके साथ आपके छोटे भाई, फर्जंद और अपने खास लोग जो थे हमराह थे। जब आप शहर मक्का में दाखिल होते हैं तो आपकी आमद की शोहरत से सारे इलाके में शोहरत होती है आपकी। और सब जो अहले इल्म हजरात थे उन्होंने आपसे मुलाकातें की। आपकी जब तकरीरें वहाँ सुनी मुदल्लिल, तो लोग चारों सिमत से आपको सुनने के लिए आने लगे।
زباں سے جبکہ علم و معرفت کے پھول برسائے، فضا ناروں سے گونجی، اہل محفل وجد میں آئے۔ لیکن اس کے بعد اور کیا ہوا وہاں سماعت کیجیے گا۔ سوالات آپ سے پوچھے گئے راز طریقت کے، بہت سے مسئلے بھی سامنے آئے شریعت کے، جواباً آپ نے سب کو بلا تاخیر فرمائے، وضاحت کے لیے فتوے بھی کچھ تحریر فرمائے، لکھا سرکار تو عالم سے جو دامن کشیدہ ہے، ادب کرتے نہیں گستاخ ہیں جو بد عقیدہ ہیں، نبی کو اپنا جیسا کہتے ہیں جو عقل کے مارے، بلا شک کافر و مرتد ہیں وہ بے دین ہیں سارے، رسول پاک کے حاسد سے جو نسبت رکھے کوئی، کرے تصدیق ان کے قول کی بے دین ہے وہ بھی، رسول اللہ کی عظمت کی جو تخفیف کرتا ہے، بلا شک پیٹ میں اپنے وہ ناری آگ بھرتا ہے، جو انسان ایک ہے اور عاشق شاہ رسولہ ہے، وہی سچا مسلمان ہے، وہی سچا مسلمان ہے، مکمل آپ نے تحریر جب فرما لیا فتویٰ، اسے مکے کے سارے عالموں نے غور سے دیکھا، بہت تعریف کی سب عالموں نے اعلی حضرت کی، سراہا سب نے اس فتوے کی پھر تصدیق بھی کر دی، جو تھے مکے کے عالم اور مفتی 20 ان سب نے لگا کر مہر اپنی اپنی دستخط کر دیے سب نے، بفضل کبریا وہ دھاک بیٹھی اعلی حضرت کی، سبھی نے بات مانی تاجدار اہل سنت 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 کی۔ آپ سے مکہ شہر میں بہت سارے سوال راز طریقت کے پوچھے جاتے ہیں، آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے ان سب کا جواب دیا اور وضاحت کی۔ آپ نے کہا کہ نبی کو اپنا جیسا کہتے ہیں جو عقل کے مارے، اور جو ادب نہیں کرتے گستاخ ہیں، بدعقیدہ ہیں، بلا شک کافر و مرتد ہیں وہ سارے، رسول پاک کے حاسد سے جو نسبت رکھے کوئی، کرے تصدیق ان کے قول کی بے دین ہے وہ بھی، رسول اللہ کی عظمت کو جو تخفیف کرتا ہے، بلا شک پیٹ میں اپنے وہ ناری آگ بھرتا ہے، جو انسان نیک ہے اور عاشق شاہ رسولہ ہیں، وہی سچا مسلمان ہے، وہی سچا مسلمان ہے۔ جب آپ نے یہ مکمل فتویٰ تحریر فرما لیا تو مکے کے سارے عالموں نے غور سے دیکھا اور بہت تعریف کی، سب نے اس کو سراہا، اور جو مکے کے مفتی تھے انہوں نے اپنی اپنی مہر لگا کر کہا کہ بفضل کبریا وہ دھاک بیٹھی اعلی حضرت کی، سبھی نے بات مانی تاجدار اہل سنت کی۔ اور اس کے بعد جب یہ فتویٰ دربار شاہی میں گیا تو کیا ہوا، سماعت کیجیے گا۔ گئے دربار شاہی میں سنا جب شاہ نے فتویٰ، کہا بے شک یہ فتویٰ ٹھیک ہے احمد رضا خاں کا، یہ سن کر بد عقیدہ عالموں پر گر پڑی بجلی،
وہاں وہ ہوش ان کے ہو گئے تتلی. بڑے اعزاز اور القاب سے خوش کر دیا سب نے، باستقبال مکہ شہر سے رخصت کیا سب نے. خدا و مصطفیٰ کی خاص ان پر مہربانی تھی کہ ان کی بات میں نورے صداقت گلفشانی تھی. مجدد اعلی حضرت کو کہا علماء مکہ نے، تو پھر تصدیق کر دی اس کی علماء مدینہ نے. طواف کعبہ سے کر کے منور قلب و سینہ کو بحسرت ہو گئے راہی شہیدی کے مدینہ کو. مدینے میں یہ مکہ سے خبر پہنچی تھی پہلے سے کہ زیارت کو مدینے کی رضا آئیں گے حج کر کے. بہت سی خوبیوں والے جناب احمد رضا خاں ہیں، وہ عالم اور مفتی عاشق محبوب یزداں ہیں. نبی کے روضہ اقدس کی زیارت کی عقیدت سے رسول پاک نے ان کو نوازا خاص رحمت سے. شہنشاہ دو عالم کی عنایت ہو گئی ایسی، منور ہو گئی ہستی جناب احمد رضا خاں کی. منور ہو گئی ہستی جناب احمد رضا خاں کی. منور ہو گئی ہستی جناب احمد رضا خاں کی. منور ہو گئی ہستی جناب احمد رضا خاں کی. سامعین، سنا آپ نے اس طریقے سے اعلیٰ حضرت وہاں پر اپنا نام روشن کر رہے ہیں. بڑے سے بڑے عالم بھی آپ کی عزت کرنے لگے، لیکن جب بدعقیدہ لوگوں نے آپ کا یہ فتویٰ سنا تو ان کے ہوش تتلی ہو گئے. اور اس کے بعد جب آپ مکہ سے طواف کعبہ کرنے کے بعد مدینہ پہنچے تو شہنشاہ دو عالم کی عنایت ہو گئی ایسی، منور ہو گئی ہستی جناب احمد رضا خاں کی. لیکن جب تک آپ کا قیام وہاں رہا تو اور کیا کیا ہوا، ذرا اس بند میں ملاحظہ فرمائیے گا. قیام ان کا رہا جب تک رہی سب سے ملاقاتیں، بخوبی شیخ و علماء مدینہ سے ہوئی باتیں. مدلل آپ کی تقریر کی جس دم صدا گونجی، تو چاروں سمت سے ایک دم صدائے مرحبا گونجی. جو فتویٰ آپ نے لکھا تھا سارے بد عقیدوں پر کہ کافر اور ہے بے دین مرتد بدگوہر بدتر، قرآن پاک کہتا ہے نہیں وہ دین پر قائم، جو شان مصطفیٰ میں کرتے ہیں گستاخیاں ظالم. مدینے کے سبھی علماء نے دیکھا جس گھڑی فتویٰ، کہا احمد رضا خاں آپ نے بے شک صحیح لکھا. بنائے دستخط اپنے لگائی مہر بھی اپنی، وہاں جو تیرا عالم تھے کیا تصدیق سب نے ہی. ہوئے بیعت بہت سے آپ سے علماء طیبہ بھی، خلافت کی سند بھی آپ نے کچھ کو عطا کر دی. مرید اپنے بہت سے مکے میں وہ کر کے آئے تھے، مدینے میں رسول اللہ نے جلوے دکھائے تھے.
یہ سب کچھ تھا نظارہ بس خدا کی شان قدرت کا، لقب حاصل ہوا تھا آپ کو جو اعلی حضرت کا، سنہری جالیاں اور سبز گنبد مسجد نبوی، زیارت کی بخوبی سب مقامات مقدس کی۔ رسول پاک نے اپنا کرم جب ان پہ فرمایا تو راز معرفت نور حقیقت سب نظر آیا، تو راز معرفت نور حقیقت سب نظر آیا، تو راز معرفت نور حقیقت سب نظر آیا، تو راز معرفت نور حقیقت سب نظر آیا۔ سامعین حضرات، جب آپ مدینے میں تھے، آپ کا وہ فتویٰ جب مدینے کے عالموں نے دیکھا تو کہا کہ بے شک احمد رضا خان نے جو کچھ بھی لکھا ہے صحیح ہے۔ سب نے اپنے اپنے دستخط بنا کر مہر لگائی اور وہاں پر جو 13 عالم تھے ان سب نے اس کی تصدیق کی۔ علماء طیبہ بہت سارے آپ سے بیعت ہوئے، آپ نے کچھ کو خلافت بھی عطا کر دی، لیکن اس کے بعد آپ کی کشف و کرامات اور کیا کیا ہیں میں آپ کے سامنے بھینسوڑی شریف کے ایک آپ کے چاہنے والے مرید امجد علی کا واقعہ پیش کر رہا ہوں۔ جب ان کو ایک جرم میں پھانسی کی سزا ہوتی ہے تو کس طریقے سے امام احمد رضا خان کی زبان سے نکلے ہوئے جملے کارگر ثابت ہوتے ہیں، سماعت کیجیے گا اس بند میں۔ سنو کشف و کرامت دوستو اب اعلی حضرت کی، کہ کیا کیا آشکار ان پر ولایت کی حقیقت کی، خدا کی مہر تھی ان پر انہیں الہام آتے تھے کہ اکثر وہ تعجب خیز کچھ باتیں بتاتے تھے، انہیں عشق شہ مرسل نے اس منزل پہ پہنچایا جہاں سے آپ نے علم رموز آگہی پایا۔ سنو بھینسوڑی کے امجد علی کا واقعہ کیا ہے، کیا ہے نظم میں نے وہ کتابوں میں جو لکھا ہے، تجلیات امام احمد رضا میں ہے صفحہ 100 پر، جسے بھی دیکھنا ہو دیکھ لے یہ واقعہ پڑھ کر۔ امام احمد رضا خان کی جو کتاب ہے تجلیات امام احمد رضا، اس میں صفحہ نمبر 100 پر یہ واقعہ تحریر ہے، اگر آپ دیکھنا چاہیں تو شوق سے دیکھ سکتے ہیں۔ وہ واقعہ کیا ہے سماعت کیجیے گا۔ لگی گولی وہاں ایک آدمی کے مر گیا فوراً، رپورٹ ایک آدمی تھانے میں آ کر گیا فوراً، گرفتاری ہوئی امجد علی کی جیل میں پہنچے، چلا ان پر مقدمہ پھر گواہوں کے بیانوں سے، ثبوت ان پر ہوا ثابت کہ گولی جان کر ماری، نہیں دھوکہ نہیں نزدیک سے پہچان کر ماری، پولیس کے اور گواہوں کے بیانوں پر عدالت نے سنایا حکم پھانسی کا انہیں، پڑھ کر عدالت نے رضا کے آستانے پر گئے، گھر والے سب روتے، کہا امجد علی کو حکم پھانسی ہے عدالت سے، کہا یہ آپ نے کہ مہر
رہا ہو جائیں گے امجد علی پھانسی نہیں ہوگی رہا ہو جائیں گے امجد علی پھانسی نہیں ہوگی رہا ہو جائیں گے امجد علی پھانسی نہیں ہوگی رہا ہو جائیں گے امجد علی پھانسی نہیں ہوگی گواہوں کے بیانوں پر عدالت نے امجد علی کو پھانسی کا حکم دیا۔ رضا کے آستانے پر گئے گھر والے سب روتے، کہا امجد علی کو حکم پھانسی ہے عدالت سے، کہا یہ آپ نے کہ مہر رب العالمین ہوگی، رہا ہو جائیں گے امجد علی پھانسی نہیں ہوگی۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ امجد علی رہا ہو جائیں گے، ان کو پھانسی نہیں ہوگی۔ اللہ کے ولی کی زبان سے نکلا ہوا یہ جملہ کس طریقے سے حقیقت میں بدل جاتا ہے، لیجئے اس بند میں ملاحظہ فرمائیے گا۔ عزیز و اقربا ملنے گئے جب جیل کے اندر، کہا امجد علی نے روتے کیوں ہو آؤں گا میں گھر، میرے مرشد نے جو فرما دیا ہے بس وہی ہوگا، یقین جانو مجھے اب کوئی پھانسی دے نہیں سکتا۔ ہوئے سب لوگ واپس گھر مگر تھی فکر پھانسی کی، ہوئے کچھ دن کے پھانسی لگنے کی تاریخ آ پہنچی، گئی ملنے کو ان کی والدہ جب اشک برساتی، کہا امجد علی نے ماں ضرورت کیا ہے رونے کی، میں گھر آ کر کروں گا ناشتہ بالکل نہ گھبراؤ، خدا کا شکر ادا کرتی خوشی سے گھر چلی جاؤ۔ پھر اس کے بعد پھانسی گھر پہ لے جایا گیا ان کو، کہا پھر جیل کے افسر نے کچھ خواہش ہو تو کہہ دو، کہا امجد علی نے کیا ضرورت کچھ بھی کہنے کی، میرے مرشد نے یہ فرما دیا پھانسی نہیں ہوگی۔ تعجب تھا سبھی کو، پھر انہیں تختے پہ لے جا کر گلے میں ڈالا جب پھانسی کا پھندا، تھے سبھی افسر یکایک تار، ایک وکٹوریا ملکہ کا آ پہنچا، میرے بیٹے کی ہوگی تاج پوشی، دن ہے خوشیوں کا۔ جب امجد علی کو پھانسی کے تختے پر لٹکانے کی تیاریاں چل رہی تھیں، اسی وقت ملکہ وکٹوریا کا ایک ٹیلی گرام یعنی تار آتا ہے، اور اس میں یہ تھا کہ آج میرے بیٹے کی تاج پوشی ہوگی، یہ دن خوشی کا دن ہے، خوشی کے مارے ہندوستان میں جلسے کیے جائیں، اور جو قیدی قتل والے ہیں وہ سب رہا کر دیے جائیں۔ سامعین حضرات، دیکھا آپ نے ولی اللہ نے کتنے پہلے اس بات کو سمجھ لیا، تبھی تو کہا تھا کہ امجد علی کو پھانسی نہیں ہوگی۔ کہنا ہے یکایک تار ایک وکٹوریا ملکہ کا آ پہنچا، میرے بیٹے کی ہوگی تاج پوشی، دن ہے خوشیوں کا، خوشی کے سارے ہندوستان میں جلسے کیے جائیں، جو قیدی قتل والے ہیں رہا وہ کر دیے جائیں۔ جناب امجد علی فوراً ہی پھانسی سے اتر آئے، گئے دربار میں مرشد کے شکرے حق بجا لائے۔ عقیدہ ہے یہ سچا دوست و روشن خیالوں کا، کہ ٹل سکتا نہیں کہنا کبھی اللہ والوں کا، کہ ٹل سکتا نہیں کہنا کبھی اللہ والوں کا، کہ ٹل سکتا
राह वालों का। इस वक्त आप आला हजरत की कश्फ व करामात सुन रहे हैं। लीजिए एक आपके कश्फ का एक और वाकया, ये बीसलपुर का वाकया है। एक बार जब आप मौलाना इरफान साहब से मिलने बीसलपुर गए और उनके यहाँ ठहरे तो क्या वाकया पेश आया, समात कीजिएगा। सुनो अब कश्फ का भी वाकया एक आला हजरत का, किया क्या राज अफशा उन पे खालिक ने हकीकत का। जनाब अहमद रजा एक बार बीसलपुर जा पहुँचे, वहाँ एक मौलवी इरफान साहब के यहाँ ठहरे। कहा ये आला हजरत ने वली की खुशबू आती है, यहाँ बस्ती में शायद कोई तुरबत औलिया की है। आला हजरत फरमाते हैं कि इस बस्ती में किसी औलिया की कोई तुरबत है, कब्र है, मुझे वली अल्लाह की यहाँ खुशबू आती है। तो मौलाना साहब ने कहा कि बस्ती के किनारे पर एक खस्ता कोठरी है, इसमें एक पुरानी कब्र है। आला हजरत उस जगह जाते हैं और फिर क्या हुआ, समात कीजिएगा। कहा मौलाना साहब ने कि बस्ती के किनारे पर है खस्ता कोठरी सी, एक पुरानी कब्र है अंदर। गए फिर उस जगह लोगों का मजमा साथ था उनके, वो देखी कोठरी तो आप तन्हा उसमें जा पहुँचे। किया दरवाजा बंद और फातिहा पढ़ने लगे उसमें, किसी से गुफ्तगू वो देर तक करने लगे उसमें। जब आए आप बाहर तो ज़ियाए खास थी रुख पर, कहा लोगो ये है सच्चे वली की तुरबते अनवर। कमाल इसमें गिरामी है, लक़ब है आपका गाजी, सुहर वर्दी है इनका सिलसिला, शादी नहीं की थी। आप फरमाते हैं कि लोगों ये वली अल्लाह की तुरबत है, इनका नाम तो कमाल है और इनका लक़ब गाजी है। हजरत कमाल गाजी साहब का मज़ार वहाँ पर है और इनका सिलसिला सुहरवर्दी है। आपने शादी नहीं की थी। आप फरमाते हैं लोगों से वहाँ के, उठाओ फायदा इनसे तुम्हें खुशहाल कर देंगे, बनाओ मकबरा ये दामने उम्मीद भर देंगे। सफाई सबने की उनका मज़ारे पाक बनवाया, जहाँ वीराना जंगल था वहाँ गुलशन नजर आया। गुलामाने गुलाम उनके छुपी बातें सुनाते हैं, रसूले पाक को नादान खुद जैसा बताते हैं। 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 सामीन हजरात, आपने देखा कि किस तरीके से
ایک ولی اللہ کی قبر کی پہچان اعلیٰ حضرت نے کی اور پھر بیسلپور کے لوگوں کے لیے وہ جگہ عقیدت کا مرکز بن گئی. لیکن اعلیٰ حضرت کی بہت ساری کراماتیں ہیں. کچھ خاص کراماتیں اس کیسٹ میں آپ حضرات کو سنائی جا رہی ہیں. لیجئے ایک اور کرامت اعلیٰ حضرت کی سناتا ہوں. جب آپ حج کو گئے تھے اس وقت کا یہ واقعہ ہے, ملاحظہ فرمائیے گا. کرامت اور بھی ایک اعلیٰ حضرت کی سناتا ہوں. گئے جب آپ حج کو واقعہ تب کا بتاتا ہوں. طواف کعبہ اور عمرہ کیا, حج کر لیا سب نے, ارادہ پھر مدینے کی زیارت کا کیا سب نے. نہ کاریں اور بسیں تھیں اور وہ ایک ایسا زمانہ تھا کہ خچر اونٹ گھوڑوں کے ذریعے آنا جانا تھا. چلے مکے سے جب سوئے مدینہ قافلے والے, ادب سے جا رہے تھے باقرینہ اپنے سر ڈالے. ظہر کی نماز کا جب وقت آتا ہے تو پانی کی ضرورت پیش آتی ہے راستے میں, لیکن قافلے والے جب ایک کنواں دیکھتے ہیں راستے میں تو سب لوگ وہاں جا کر کنویں سے پانی بھرنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن وہ رسی اس کنویں کے پانی تک پہنچ نہیں پا رہی تھی. تو اور قافلے والوں نے اپنا امامہ باندھ کر پانی بھرا. لیکن جب اعلیٰ حضرت اس کنویں پر پہنچتے ہیں اور اسی رسی کو اس کنویں میں ڈالتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, سماعت کیجیے گا. چلے مکے سے جب سوئے مدینہ قافلے والے, ادب سے جا رہے تھے باقرینہ اپنے سر ڈالے. نماز ظہر کا جب وقت آیا راہ میں ان کو تو پانی کی ضرورت ہو گئے جنگل میں وہ ہر سو. ملا جب ایک کنواں جنگل میں تو ٹھہرے وہیں جا کر, نظر آنے لگا اس وقت اس جا پرفضا منظر. نہ پہنچی رسی پانی تک ہوئی بے حد پریشانی, امامہ باندھ کر سب نے بھرا اس چاہ سے پانی. برائے پانی پہنچے چاہ پر پھر اعلیٰ حضرت بھی, وہی جو رسی چھوٹی تھی کنویں میں آپ نے ڈالی. اسی رسی سے پانی بھر لیا ہر شخص نے دیکھا. کنویں پر لوگ تھے جتنے سبھی کو ایک تعجب تھا. تمامی قافلے والوں نے پھر تعظیم کی ان کی, کہا یہ اعلیٰ حضرت نے کہ سب رحمت ہے اللہ کی. نبی کے عاشقوں کی دیکھیے کیا شان ہوتی ہے, کہ مشکل کوئی ہو ان کے لیے آسان ہوتی ہے. کہ مشکل کوئی ہو ان کے لیے آسان ہوتی ہے. کہ مشکل کوئی ہو ان کے لیے آسان ہوتی ہے. کہ مشکل کوئی ہو ان کے لیے آسان ہوتی ہے. کیا شان ہے اعلیٰ حضرت کی. اس وقت آپ اعلیٰ حضرت کی کچھ کشف و کرامات سن رہے ہیں. اب جو کرامت میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں یہ بہت ہی مشہور کرامت ہے. بریلی شہر ہی میں ایک محلہ پرانا شہر ہے
جہاں آپ کے عقیدت مند بہت بڑی تعداد میں موجود ہیں، ایک بار ان عقیدت مندوں نے آپ کی دعوت کا انتظام کیا اور آپ اپنے عقیدت مندوں کے یہاں دعوت کے لیے جب جا رہے تھے تو جس پالکی میں آپ جا رہے تھے اس میں جو کہار تھے، ان کہاروں میں ایک ایسا شخص بھی تھا جو آل رسول تھا، لیکن اعلیٰ حضرت نے کس طریقے سے آل رسول یعنی سیدوں کا احترام کیا ہے یہ آپ اس بند میں ملاحظہ فرمائیں گے. سماعت کیجیے گا، یہ بہت ہی حسین بند. ولی ہیں اعلیٰ حضرت مفتی و عالم مجدد بھی، سنو یہ کشف بھی ہے احترام آل سید بھی. بریلی میں پرانے شہر کے اہل عقیدت نے جو دعوت کی کیا منظور اس کو اعلیٰ حضرت نے سجایا جا کے سب لوگوں نے یوں اپنی حویلی کو. پتا جس سے چلا اس جشن دعوت کا بریلی کو، سجائے بام و در اور جھنڈیاں گلیوں میں لگوائیں، بڑی شفاف دلہن کی طرح سڑکیں نظر آئیں. لگائے جا بجا دونوں طرف خوش رنگ گلدستے، کیا چھڑکاؤ خوشبو کا معطر ہو گئے رستے. مسرت سے عقیدت مند بھی اس جا پہ آ پہنچے، کھڑے تھے دید کے مشتاق دو جانب صفیں باندھے. سبھی تھے منتظر کے جب ادھر سے آپ گزریں گے تو ان کی دید سے قلب و جگر کے رنگ نکھریں گے. دمکتے تھے سبھی چہرے خوشی کے جوش کے مارے، نظر آتے تھے گویا شہر میں شادی کے نظارے. بڑی ستھری امام احمد رضا کو پالکی بھیجی، جب ان کے آستانے پاک پر وہ پالکی پہنچی. وضو کر کے لباس خاص پہنا اعلیٰ حضرت نے، امامہ باندھ کر دستار کی پاپوش بھی پہنے. فضا تھی عالمانہ نور چہرے پر برستا تھا، حیا کا نور آنکھوں میں وقار میں جھلکتا تھا. حیا کا نور آنکھوں میں وقار میں جھلکتا تھا. حیا کا نور آنکھوں میں وقار میں جھلکتا تھا. حیا کا نور آنکھوں میں وقار میں جھلکتا تھا. سبھی لوگ اہل محلہ بہت خوش تھے کہ آج احمد رضا خان فاضل بریلوی ہمارے محلے میں تشریف لا رہے ہیں. بڑا اچھا انتظام کیا گیا تھا آپ کی دعوت کا، اور ایک صاف ستھری پالکی آپ کے آستانے پاک پر بھیجی گئی. آپ نے وضو کیا، لباس خاص پہنا اور پھر آپ اس پالکی میں بیٹھے جو آپ کے لیے آئی تھی. لیکن وہ پالکی ابھی چند قدم ہی آگے بڑھی تھی. آپ اچانک کہاروں سے کیا کہتے ہیں، سماعت کیجیے گا حضرات. جو حاضر تھے درے اقدس پہ سب نے کی قدم بوسی، جو دیکھا جلوے انور عقیدت جگمگا اٹھی. ہوئے رونق فضا جب پالکی میں حضرت والا، کہاروں نے اٹھائی
पाल की और पूछ फरमाया। अभी कुछ दूर पहुंचे थे ये फरमाया, जरा ठहरो मुझे कुछ बात करनी है, ज़मीं पर पाल की रख दो। आला हजरत फरमाते हैं कि ये पाल की जमीन पर रख दो, मुझे कुछ बात करनी है। कहार ये सुनते ही पाल की जमीन पर रख देते हैं। तो आला हजरत उन कहारों से क्या कहते हैं? कहारों ने ये सुनते ही ज़मीं पर पाल की रख दी। कहा हजरत ने आले मुस्तफा की खुशबू है आती। उतर कर आप बाहर आ गए, नरमी से ये पूछा, कहो आले नबी है कौन तुम में वास्ता जद का। चारों कहारों से आप पूछते हैं कि तुम में आले रसूल कौन है, कौन सा कहार सैयद है, मुझे सच सच बताओ। तो एक मजदूर कहने लगा कि हुजूर, मजदूर से ये तो नहीं पूछा जाता कि तुम्हारी जात क्या है, क्या रिश्ता है, हम तो मजदूरी करने के लिए आए हैं, आपको इन सब बातों से क्या मतलब है। आप पालकी में बैठिए, जहाँ तक भी आपको पहुँचाना है हम पहुँचाएंगे, लेकिन आप क्या फरमाते हैं उस शख्स से समाअत कीजिएगा। कहा एक शख्स ने मजदूर से पूछा नहीं जाता, तुम्हारी जात क्या है, किससे क्या रिश्ता है, क्या नाता, मगर दी है कसम इस वास्ते मजबूर होता हूँ कि मैं आले नबी की आल हूँ, सैयद का बेटा हूँ। एक मजदूर कहने लगा कि मैं आले नबी की आल से हूँ, सैयद का बेटा हूँ, मैं कोई ऐसा वैसा काम तो कर नहीं सकता, लेकिन मजदूरी में कोई ऐब भी नहीं है। ये सुनकर आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत जनाब अहमद रजा खां फाजले बरेलवी रजी अल्लाह ताला अन्हो की आंख से आंसू जारी हो जाते हैं और आप अपना अमामा उसके कदमों पर रखकर मुआफ़ी चाहते हैं और कहते हैं क्या? ये सुनकर चश्मे तर बरसी यकायक आला हजरत की, अमामा उसके कदमों पर रखा और माजरत चाही। कहा महशर में जो पूछा रसूले पाक ने मुझसे, तुम्हारा बोझ उठाने को मेरे बेटे के कंधे थे। आहा, क्या ख्याल आता है आला हजरत के दिल में कि कल अगर क़यामत में हुजूर ताजदार मदीना सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुझसे ये पूछा कि ए अहमद रजा, क्या तुम्हारा बोझ उठाने के लिए हमारी आल के हमारे बेटे के कंधे रह गए थे, तो उस वक्त मैं क्या जवाब दूंगा हुजूर को। और यही सोचकर आप बहुत शर्मिंदा होते हैं और उस कहार से कहते हैं कि तुम्हें कसम है तुम इस पालकी में बैठो और जहाँ से लाए हो मैं तुमको वहीं खुद कांधा लगाकर पहुँचाऊंगा। ये मकाम है आला हजरत का। भला मैं क्या कहूँगा उस घड़ी शर्मिंदगी होगी, मुझे दे दो मुआफ़ी वाकई मुझसे हुई गलती। बहुत इस्तरार करके पालकी में उसको बिठलाया, लगा कर अपना कंधा अपने दर तक उसको पहुंचाया। वहाँ जो देखता था अश्क बरसा कर ये कहता था, ज़माना देख ले आकर ये है इश्क़े रसूल अल्लाह। ज़माना देख ले आकर ये है इश्क़े रसूल अल्लाह। ज़माना देख ले आकर ये है इश्क़े रसूल अल्लाह। ज़माना देख ले आकर ये है इश्क़े रसूल अल्लाह।
دیکھا حضرات آپ نے کیا مرتبہ ہے اعلیٰ حضرت کا، کتنا احترام کیا ہے اپنے اہل سادات کا، سیدوں کا کتنا احترام کیا آپ نے. لیکن اب ایک اور کرامت آپ کی میں پیش کر رہا ہوں. ایک اور واقعہ ہے، اور یہ واقعہ ہے حضرت شاہ جی محمد شیر میاں جن کا مزار پیلی بھیت شریف میں ہے. وہ بھی اس زمانے میں پیلی بھیت میں موجود تھے. تو ایک شخص حافظ یعقوب علی صاحب شاہ جی محمد شیر میاں کے آستانے پر جاتے ہیں اور ان سے کچھ عرض کرتے ہیں. لیکن یہ سن کر شاہ جی میاں صاحب حافظ یعقوب علی صاحب سے کیا کہتے ہیں، سماعت کیجیے گا سامعین اس بند میں. ولی کامل محمد شیر تھے شاہ جی میاں اس دم، انہی کے دم سے پیلی بھی تمہیں تھا نور کا عالم. عقیدت مند اکثر پاس ان کے آتے جاتے تھے، پریشان حال حاجت مند ان سے فیض پاتے تھے. گئے یعقوب علی حافظ بھی ان کے آستانے پر، ادب کے ساتھ یہ شاہ جی میاں سے عرض کی جا کر، ہمارا دامنے امید از بحر خدا بھر دو، تمنا ہے یہی دل کی مرید اپنا ہمیں کر لو. حافظ یعقوب علی صاحب محمد شیر شاہ جی میاں صاحب سے کہتے ہیں کہ حضور میں بڑی تمنا لے کر آیا ہوں، آپ اپنا مرید فرما لیجئے. تو کچھ دیر خاموش ہوئے شاہ جی میاں صاحب، اور اس کے بعد آپ نے حافظ یعقوب علی صاحب کو کیا جواب دیا، سماعت کیجیے گا. ہوئے خاموش حضرت شاہ جی کچھ غور فرمایا، کہا تم کو بریلی میں ملے گا جام رحمت کا. سنو تم اعلی حضرت کے یہاں جس وقت جاؤ گے، مرید ان کے بنو گے تم بڑے اعزاز پاؤ گے. کہا یعقوب علی نے پھر مرید اپنا ہمیں کر لو، جواب ان کو دیا شاہ جی میاں نے بات کو سوچو. مگر یعقوب علی نے پھر اسی جملے کو دہرایا، تو پھر شاہ جی میاں نے زور دے کر ان سے فرمایا، لکھا ہے ایسا کچھ احمد رضا سے فیض پاؤ گے. یہ سن کر چل دیے حافظ بریلی کو عقیدت سے. ادھر عبد الاحد سے اعلی حضرت نے یہ فرمایا کہ حافظ آ رہے ہیں، ان کو اسٹیشن سے لے آنا. جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ سب کچھ جان جاتے ہیں، خدا کے فضل سے حالات پوشیدہ بتاتے ہیں. خدا کے فضل سے حالات پوشیدہ بتاتے ہیں، خدا کے فضل سے حالات پوشیدہ بتاتے ہیں، خدا کے فضل سے حالات پوشیدہ بتاتے ہیں. محترم حضرات، کتنی کراماتیں آپ کی بیان کی جائیں، بہت سی کراماتیں ہیں، لیکن جو خاص باتیں ہیں اس وقت آپ کو وہی سنائی جا رہی ہیں. کیونکہ اگر ساری باتیں بتائی جائیں گی تو 2 کیسٹ کیا 4 کیسٹ بھی کم پڑ جائیں گی. لیکن اب میں آپ کو اس واقعے کے آخری حصے کی طرف لیے چلتا ہوں. سامعین، اعلیٰ حضرت کی سوانح حیات اس وقت آپ سن رہے ہیں. حاجی شوق وزیر گنجوی صاحب نے بڑے اچھے انداز میں اس کو لکھا ہے، اور تسلیم عارف کی آواز میں آپ سن رہے ہیں. ہماری یہی کوشش رہتی ہے کہ بزرگان دین کی سوانح حیات آپ کو سناتے رہیں.
انشاءاللہ اس کے بعد آپ حضرات نے اگر پسند کیا تو ہم امام احمد رضا خان کے صاحبزادے حضور مصطفیٰ رضا خان مفتی اعظم ہند کی سوانح حیات بھی ایک کیسٹ کی شکل میں آپ حضرات کو ضرور سنائیں گے. ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور نوازیے گا اور اس بند کو بغور سماعت فرمائیے گا. بہت سے کشف ہیں ان کے کرامات بہت سی ہیں، کہاں تک لکھ سکوں میں آپ کی باتیں بہت سی ہیں. زمانے کو کیا سیراب جام عشق وحدت سے، کیا آگاہ اہل دین کو احکام شریعت سے. مجاہد سینکڑوں پیدا کیے وہ حوصلہ بخشا، جنہوں نے بول بالا کر دیا سنت جماعت کا. پلائے جن کو عشق مصطفیٰ کے بھر کے پیمانے، شہنشاہ دو عالم کے ہوئے وہ لوگ دیوانے. کبھی رد ہو نہ پایا کوئی فتویٰ اعلی حضرت کا، خلاف شرع کوئی قول نہ مانا حکومت کا. جہاں میں اب بھی ہے تبلیغ جاری اعلی حضرت کی، کہ نوبت بج رہی ہے چار سو سنت جماعت کی. جلا ملتی ہے ایمان کو کلام اعلی حضرت سے، کہ نعتیں آپ کی سب پڑھتے سنتے ہیں عقیدت سے. مجدد آپ کو بتلایا علماء مدینہ نے، سراہا آپ کو مکے میں ہر اہل قرینہ نے. جسے اللہ اور اس کے پیمبر سے عقیدت ہے، اسے احمد رضا خان قادری سے بھی محبت ہے. نبی سے جس کو ہے کینہ، جو انسان بد عقیدہ ہے، وہ انسان بس امام احمد رضا خان سے کشیدہ ہے. خدا کا خاص بندہ عاشق محبوب یزداں ہے، خدا و مصطفیٰ کا جو بھی عاشق ہے مسلمان ہے. خدا و مصطفیٰ کا جو بھی عاشق ہے مسلمان ہے. خدا و مصطفیٰ کا جو بھی عاشق ہے مسلمان ہے. خدا و مصطفیٰ کا جو بھی عاشق ہے مسلمان ہے. محترم سامعین حضرات، میں آپ کے سامنے سوانح حیات اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا آخری بند پڑھنے جا رہا ہوں. لیجئے ملاحظہ فرمائیے گا. مسلمانوں کبھی شیطان کے بہکانے میں مت آنا، کبھی تسلیم مت کرنا کسی کا جھوٹا افسانہ. لکھا جو اعلی حضرت نے کتابوں میں اسے دیکھو، عمل اس پر کرو، اپنی بھلائی اس میں ہے سمجھو. یہ حق ہے غمزدوں کو شاہ بطحہ شاد کرتے ہیں، وہ سب کی دور سے سنتے ہیں اور امداد کرتے ہیں. یہ حق ہے کنجیاں ہیں آپ کے ہاتھوں میں جنت کی، شفاعت بھی کریں گے وہ گناہگاران امت کی. بلا شک جان کے بس عید میلاد النبی حق ہے، نبی کے معجزے حق ہیں، کرامات ولی حق ہے. بروز جمعہ قبرستان میں جانا بھی سنت ہے، مزاروں کی زیارت
فاتحہ پڑھنا بھی سنت ہے، سنو تم اولیاء کے عرس میں جانا بھی افضل ہے، کہ نظر و نیاز کی شے 11ویں کھانا بھی افضل ہے، جو رسمیں عالموں نے اور ولیوں نے ادا کی ہیں انہیں بدعت نہ سمجھو، وہ سبھی بہتر ہیں اچھی ہیں، نبی کو چھوڑ کر مقبول ازدا ہو نہیں سکتا، خدا ہی کو جو مانے وہ مسلمان ہو نہیں سکتا۔ جو لوگ جمعے کے دن قبرستان جاتے ہیں یہ سنت ہے، مزاروں کی زیارت کرنا، فاتحہ پڑھنا بھی سنت ہے، اولیاء اللہ کا عرس منانا بھی افضل ہے، نظر و نیاز کرنا 11ویں شریف یہ بھی افضل ہے، جو رسمیں عالموں نے اور ولیوں نے ادا کی ہیں انہیں کبھی بدعت نہ سمجھو، یہ سب بہتر ہیں، نبی کو چھوڑ کر مقبول یزداں ہو نہیں سکتا، اور خدا ہی کو جو مانے وہ مسلمان ہو نہیں سکتا، جو صرف خدا کو ہی مانے اور اس کے رسول اور ولیوں کو نہ مانے وہ کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا، اسی لیے کہنا ہے بڑا احسان ہے یہ شوق بے شک اعلی حضرت کا، کہ سب میں بول بالا کر دیا سنت جماعت کا، کہ سب میں بول بالا کر دیا سنت جماعت کا، کہ سب میں بول بالا کر دیا سنت جماعت کا، بڑا احسان ہے یہ شوق بے شک اعلی حضرت کا، کہ سب میں بول بالا کر دیا سنت جماعت کا، کہ سب میں بول بالا کر دیا سنت جماعت کا، کہ سب میں بول بالا کر دیا سنت جماعت کا، کہ سب میں بول بالا کر دیا سنت جماعت کا، کہ سب میں بول بالا کر دیا سنت جماعت کا، کہ سب میں بول بالا کر دیا سنت جماعت کا، کہ سب میں بول بالا کر دیا سنت جماعت کا، کہ سب میں